سر آپ نے نا کیرٹ کی بات کی کہ جیسے میں آپ ہی کی بات کو لوں گی کہ آپ نے کہا کہ رسیدیں بنوا لینی چاہیے جب بھی آپ سونا خریدنے جائیں، تو بہتر یہی کہ جتنے کیرٹ کا آپ نے سونا خریدا ہے اتنی ہی کیرٹ کی آپ نے رسید بنوا لینی چاہیے. ویسے میں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اپنا بتاتی ہوں کہ جب میرے والد صاحب نے ایک دفعہ سونا خریدا تھا میری مدر کے لیے، تو میں نے رسید ابھی تک موجود ہے، لیکن وہاں پہ کیرٹ مینشن نہیں. میں نے بہت ساری رسیدیں دیکھی اس میں کیرٹ مینشن نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیوں کیرٹ نہیں اس میں مینشن ہوتا؟ عام انسان کی بات کی جائے تو اسے نہیں پتہ، وہ تو سونا لینے گیا، اس کو صرف اتنا پتہ ہے یہ سونا ہے، سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ اس میں 4% ملاوٹ ہے یا اس میں 8% ملاوٹ ہے. اور وہ لے گا ایگزامپل، اگر اس نے کوئی 50,000 کا سونا خرید لیا، بعد میں جب وہ کچھ مہینے بعد جائے گا تو وہی سونا اس کو 20 سے 30,000 میں وہ سیل کرے گا، اس کو نہیں اندازہ نہیں، ہوگا. گولڈ کی تاریخ ایسی بتاتی نہیں ہے. مطلب وہ اس میں اتنی ملاوٹ ہو جاتی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، گولڈ میں اگر اسٹیبلٹی رہے گی، مثلا 1 سال تک گولڈ ایک ہی ریٹ پہ رہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی لاس ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو میکنگ گئی ہے اس کی، یا وہ جو شاپ کیپر نے جو کچھ کمایا، کیونکہ کافی سارے شعبوں سے یہ آتا ہے، تو 20-25% تو لاس ہو ہی جاتا ہے. یہ تو عام بندے کا ہو گیا لاس. ہاں، یہ تو عام بندے کا ہو گیا. لیکن اکثر ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے نا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلائنٹ کو تو لاس کلائنٹ کو بھی نہیں ہوتا. نہیں، وہ جو اس میں موتی جڑاؤ ایڈ کیے جاتے ہیں وہ جتنی دیر میں بیچنے کے لیے آتا ہے، گولڈ کی قیمت کہیں جا چکی ہوتی ہے. بالفرض جیسے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ گولڈ کا ریٹ یہ تھا. اب مان لیجیے وہ آپ نے اس وقت اس دور میں 20 تولے گولڈ لیا تھا 1 لاکھ کا. اچھا، ٹھیک ہے. آج اگر اس کو آپ کو ہاف پرائس بھی ملے، آدھے گولڈ کی بھی قیمت ملے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو بھی 35-36 لاکھ بنتی ہے. تو بھی کافی زیادہ بنتی تو گولڈ کا پھر بھی فائدہ ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو روزگار بھی مل گیا، لوگوں کی انکم بھی ہو گئی، اور آپ کو بھی کوئی لاس نہ ہوا. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے پراپرٹی میں جس وقت دیکھتے ہیں تو پراپرٹی میں اتنا بڑا بوسٹ نہیں آیا ابھی تک. نہیں ہے. ہاں، نہیں ہے. بہت کم، کوئی ایک آدھی پراپرٹی آپ ایسی کہہ سکتے ہیں جو کمرشل لیول پہ چلی گئی ہو، لیکن اس کی مثالیں بہت کم ہیں. اس کی مثالیں بہت کم ہیں. گولڈ کو نہیں بیٹ کر پاتی. لانگ ٹرم پہ ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ کوئی پراپرٹی گولڈ کو بیٹ کر گئی. مطلب اب یہ کہنا ہے کہ باسط صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سونا جتنی قیمت میں لیا ہے دوبارہ بیچنے بھی گئے ہیں تو کم قیمت میں بھی بک رہا ہے، اگر اس کی اصل قیمت سے بھی کم میں بک رہا ہے پھر بھی وہ زیادہ ہی ہوگا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. دیکھیں جی، وقتی طور پہ اگر تھوڑا بہت سلم پائے گا تو وہ مہینوں کا ہوگا میکسیمم. سر اچھا، یہ ہو گیا مہینوں کا ہو گیا. اب 1-2 روز میں، ہفتے میں، 1 مہینے میں تو قیمت بڑھتی نہیں ہے. ہم نے آج لیا ہے، ہمیں مجبوری ہے، ہم نے 1 ہفتے بعد ہمیں سیل کرنا پڑ گیا، تو پھر تو وہ لاس جو ہے وہ ہمیں وہ لاس پھر کہاں جائے گا؟ وہ ایسی چیز جو ہے وہ پھر آپ کوشش کریں کہ آپ نا پیور گولڈ لے کے رکھ لیں. نہیں، یہ نہیں ہے. ہم نے لیا ہی نہیں اس نیت سے کہ ہم نے انویسٹ کیا، ہم نے لیا ہی اس نیت سے کہ ہم نے پہننا ہے. ہم نے لیا ہے اور 1 ہفتے کے بعد ضرورت پڑ گئی ہمیں سیل کرنے کی، ہم سیل کرنے جا رہے ہیں. اب اس پہ ہمیں اتنا لاس ہو گیا، اس کا کیا کریں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا. دیکھیں نا، جو چیز آپ نے لی تھی وہ 10 شعبوں سے گزر کر آپ تک آئی تھی. ہر شعبے نے اس کی جو ہے وہ ایک کاسٹ لی ہے، وہ تو واپس نہیں ہوگی. اب وہ دوبارہ سے میلٹ ہوگا، پھر نہ وہ چیز دوبارہ جو ہے وہ کاؤنٹر میں رکھی جائے گی، نہ وہ دوبارہ سیل کی جائے گی. وہ استعمال ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ شکر کریں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. آپ یہ بتائیے نا، آپ نے 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا سوٹ لے لیا، آپ نے اسے 1 دفعہ پہن لیا، اب آپ یہ چاہیں یہ میرا بک جائے، اس کا تو آپ کو کچھ نہیں ملتا. ریسیل ہو رہے ہیں آج کل تو، ڈریسز بھی ریسیل ہو رہے ہیں. چلے مان لیتے ہیں کتنے کا ریسیل ہوگا. اب تو برائڈل ایک دن پہن کے پھر اگلے دن وہ بھی کر رہی ہیں. مان لیتے ہیں کتنے کا ہوگا. اب تو رینٹل ہو رہے ہیں. نہیں، اب تو وہاں سے بھی اب تو ڈبل پیسہ کمایا جا رہا ہے. تو آپ کو جویلری بھی مل جائے گی نا. سونے کی مل جاتی ہے رینٹ پہ؟ نہیں ملتی، آرٹیفیشل ملتی ہے. آرٹیفیشل لے لیجیے. جب آپ نے پہن کے واپس ہی کرنی ہے تو پھر آرٹیفیشل لے لی. اس کا مطلب آپ کا پہلے سے مائنڈ ہے کہ آپ نے جویلری واپس کرنی. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی اچانک ایمرجنسی بن جاتی ہے، ہم نے نہیں واپس کرنی، اس سوچ میں تو لیا ہی نہیں نا ہم نے کہ، لیکن کچھ بن سکتی ہے. ایمرجنسی کے اندر دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں، وہ ریلیف نہیں ملے گا، آن دا اسپاٹ نہیں ملے گا نا. مثال کے طور پہ بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ نے 1 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی لے لی نا، آپ کو 8 دن بعد اس کو ایمرجنسی بیچنے کی ضرورت پڑ گئی،
تو وہ جو آپ نے 1 لاکھ रुपए کی प्रॉपर्टी ली थी उस पे भी कुछ 10, 15, 20 हज़ार रुपए तो वो वहाँ डीलर ने कुछ कमीशन के तौर पे लिए होंगे, कुछ लड़कों ने जो मेहनत की होगी उन्होंने लिए होंगे, या जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी उसने भी कुछ ना कुछ गेन किया होगा। अगर 2-2, 3-3% भी सबका लगाएं तो 10-20% तो उसमें भी लॉस हो ही जाएगा ऑन द स्पॉट। किसी भी चीज़ पे अचानक से आप अगर सेल करें फौरन से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी और गोल्ड तो फिर भी आपको वापस तो दे रहे हैं ना कुछ, बाकी तो कोई भी चीज़ नहीं दे रही। आप कह रहे हैं हम कुछ तो दे रहे हैं, लॉस हो भी रहा है तो बर्दाश्त कर लें, हम कुछ तो दे रहे हैं। लेकिन ये कि अमूमी तौर पे लोग जो है ना गोल्ड नहीं सेल करते। अमूमी तौर पे इतनी इमरजेंसी जरूरत पे ना गोल्ड ना प्रॉपर्टी हाँ, ये है। बस गोल्ड का बेनिफिट ये हौसला है, रखते हैं। हाँ, गोल्ड का बेनिफिट ये कि प्रॉपर्टी ऑन द स्पॉट नहीं बिकती, टाइम लगता है। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने ली, आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई तो इमरजेंसी नहीं बिकेगी और बड़ा अच्छा खासे मार्जिन के ऊपर फिर वो आपकी बिकती है, उसमें लॉस हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि फिर वो लोग ज़रूरत से फ़ायदा उठाते हैं। गोल्ड में ज़रूरत सोना बिक जाता है, सोना बिक जाता है उसी वक्त ऑन द हाँ, स्पॉट। आपके पास 10 शॉपें होती हैं, आपको जो रेट अच्छा दे आप उसे दे सकते हैं। ठीक है।